ایون حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ کی ایک بدبو ہے، وہ بدبو فضا میں پھیل جاتی ہے۔ غیبت کرتا ہے، اس کے منہ میں تھوکو تو ایسے لگتا ہے کہ خون کے اور جب گوشت کے لوٹ سے گر رہے ہیں۔ نبی کے زمانے میں یہ سارا مشاہدہ اللہ نے کروایا کہ وہ گوشت کے لوٹ رہے، کیوں کہ قرآن نے کہہ دیا تھا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ تو نبی کی برکت سے تو اللہ نے اس غیب کو ظاہر کر دیا کہ واقعی گوشت کے لوتھڑے تھوک کے اندر نکل آئے۔ اور آج ہم جب غیبت کرتے ہیں تو یقینا ہمارے منہ میں اور تھوک میں گوشت و خون کے لوتھڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت ہے کہ اس کو جو ہے وہ پردہ خفا کے اندر رکھا ہے، ورنہ ہم دہشت سے ہمارے کلیجے پھٹ جائیں۔ ہمیں موقع دے دیا توبہ کرنے کا، اور ہمیں جو ہے زیادہ دہشت اور وحشت میں نہیں ڈالا۔ لیکن نبی کے زمانے میں اللہ نے ایسے چیزوں کو ظاہر کر کے بتلا دیا کہ لوگوں کو، آنے والی انسانیت کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ حقیقت میں یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ قرآن نے جب کہہ دیا کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو بس گوشت کھانا ہے وہ، اور نص قطعی ہے، نتیجہ ہے کہ جب وہ غیبت کرے گا تو اس کے منہ میں واقعی گوشت کے لوتھڑے اور جو خون کے قطرے موجود ہوں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ خفا میں رکھتا ہے۔ جھوٹ بولتا تو اس کی بدبو فضا کے اندر پھیلتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کائنات کے اندر جو فسادات ہیں، ان فسادات کی بنیاد اصل میں خود ہمارے اعمال و کرتوت ہیں۔ تبھی قرآن نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں اور سمندروں کے اندر جو فساد پھیلا ہوا ہے یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے اس عمل کا رد عمل ہے۔ ہم اگر نیک عمل کریں گے تو نیکی ظاہر ہوگی، برا عمل کریں گے تو اس کی برائی کا اثر ظاہر ہوگا، اور اس برائی کے نتیجے کے اندر دنیا کے اندر فساد، اور نتیجے پھر اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہیں، بارشیں رک جاتی ہیں، گرمی پڑنے لگتی ہے، زلزلے آنے لگتے ہیں، آندھی طوفان چلنے لگتے ہیں، ہلاکتیں ہونے لگتی ہیں، اور کم عمری میں موتیں ہونے لگتی ہیں، دوائیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ یہ اصل میں ہمارے اعمال کا رد عمل ہے۔ تو یہ عمل کا رد عمل ہے کہ جو آج دنیا کے اندر اس طرح کا فساد نظر آتا ہے۔ لیکن اگر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے مطابق بہترین ہوگا، کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ فساد جو ہے وہ خیر کے اندر بدل جائے گا، یہ فساد خیر کے اندر بدل جائے گا، اور یہ دنیا جو ہے باعث برکت اور باعث خیر بنتی چلی جائے گی۔ جیسے خود انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانوں میں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ خیر کا زمانہ، سب سے زیادہ اخیر زمانہ، پوری کائنات انسانی کا اخیر زمانہ، سب سے زیادہ خیر کا زمانہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے، ان کی برکت اور تعلیم سے اس وقت کے جو لوگ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے منشا مطابق صحیح عمل پر ہے۔ جب صحیح عمل پر چلتے چلے جاتے ہیں تو اس کا رد عمل بھی صحیح ظاہر ہوتا ہے، صحیح رد عمل ظاہر ہوتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے اس وقت کے ماحول میں جو امن و عاش تھی، جو وہ عدل و اعتدال، اور جو وہ ترقی، اور جو عروج جو نظر آتا ہے، وہ اصل میں اس رد عمل کا نتیجہ ہے۔